گزشتہ سال اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گرد حملے اور مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کے اثرات تاریخ میں پہلی دفعہ کرکٹ تک میں بھی اس حد تک دیکھنے میں آئے کہ سپورٹس مین شپ کے برخلاف بھارتی کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے. اور یہی وجہ تھی کہ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں سابقہ وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے جنازے سے پہلے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے درمیان مصافحہ اور غیر رسمی بات چیت بہت بڑی خبر بن گئی. جبکہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان 1991 سے نافذ معاہدے کے تحت ایٹمی تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا ہے. حالانکہ اس طرح کی فہرستوں کا تبادلہ پہلے سے موجود معاہدوں کے تحت دونوں ممالک کے درمیان معمول کی سفارتکاری کا ایک عمل ہے، مگر گزشتہ سال اپریل سے جاری کشیدگی کے تناظر میں اس سال یہ پیش رفت اہم سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ بھارت نے ورلڈ بینک کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان 1960 سے نافذ پانی کی تقسیم کے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد روک دیا تھا. اس لیے یہ سوال اٹھا تھا کہ بھارتی حکومت پاکستان کے ساتھ دیگر معاہدوں کی پاسداری کرے گی یا نہیں. ساتھ ہی آج دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے. تاہم گزشتہ سال کے تناؤ کے بعد 1 جولائی 2025 کو بھی اس فہرست کا تبادلہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ بھارتی حکومت اپنے عوام میں یہ بیانیہ بنا رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ماضی کی طرح کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، مگر گزشتہ روز بنگلہ دیش میں جے شنکر اور ایاز صادق کا مصافحہ اور بات چیت ہوئی. ایاز صادق نے ہمارے پروگرام میں بتایا کہ جے شنکر خود ان سے ملنے آئے اور اپنا تعارف کرایا، جبکہ آج پاکستان اور بھارت نے ہر سال کی طرح ایٹمی تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ. خارجہ کے اعلامیے کے مطابق پاکستان اور بھارت نے آج اپنی اپنی جوہری تنصیبات اور سہولیات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا. یہ تبادلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولتوں پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا. پاکستان کی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست آفیشلی وزارت خارجہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے ایک نمائندے کے حوالے کی گئی اور اسی وقت بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی جوہری تنصیبات اور سہولتوں کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک نمائندے کے حوالے کی. اعلامیے کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات اور سہولیات پر حملوں کی ممانعت کا معاہدہ اس بات کا پابند کرتا ہے کہ دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری کو اس معاہدے کے تحت آنے والی اپنی جوہری تنصیبات اور سہولیات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے. اس معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط ہوئے تھے اور یہ 27 جنوری 1991 کو نافذ ہوا تھا. دونوں ممالک 1 جنوری 1992 سے ان فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہیں. جبکہ دفتر خارجہ کی دوسری پریس ریلیز کے مطابق حکومت پاکستان نے آج پاکستان میں موجود 257 بھارتی قیدیوں، جن میں سے 58 سویلین اور 199 ماہی گیر ہیں، ان کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کر دی ہے. یہ اقدام 2008 میں دستخط کیے گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان قونصلر رسائی کے معاہدے کے مطابق ہے، جس کے تحت دونوں ممالک پابند ہیں کہ ایک دوسرے کی تحویل میں موجود قیدیوں کی فہرستوں کا سال میں 2 مرتبہ تبادلہ کریں. ایک مرتبہ 1 جنوری اور دوسری مرتبہ 1 جولائی کو. اعلامیے کے مطابق بھارتی حکومت بھی نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو پاکستانی قیدیوں کی فہرست فراہم کرے گی. بھارتی وزارت خارجہ نے بھی پاکستان کے ساتھ جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کے تبادلے اور معاہدوں کی تصدیق کی اور بتایا ہے کہ تسلسل کے ساتھ 35ویں دفعہ جوہری تنصیبات کے حوالے سے فہرست کا دونوں ممالک کے درمیان تبادلہ کیا گیا ہے. جبکہ بھارت میں قید پاکستانی قیدیوں کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 391 سویلین اور 33 ماہی گیروں کی فہرست شیئر کر دی ہے جو پاکستانی ہیں یا پاکستانی سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستان نے بھی 58 سویلین اور 199 ماہی گیروں کی فہرست بھارت کو فراہم کر دی ہے جو بھارتی ہیں یا بھارتی سمجھے جاتے ہیں. پاکستان اور بھارت ہمسایہ ممالک ہیں، مگر دونوں ممالک کے درمیان آزادی کے بعد سے ہی تعلقات خراب رہے، جنگیں لڑی جا چکی ہیں. تعلقات کے حوالے سے کچھ اچھے ادوار آئے، مگر حالیہ سالوں میں حالات خراب ہوتے چلے گئے. خود وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کے قائدین پاکستان کے ساتھ امن نہیں بلکہ جنگ کا بیانیہ فروغ دیتے رہے ہیں. بھارتی عوام میں نفرت انگیزی بڑھاتے رہے ہیں. بھارتی میڈیا اس میں کردار ادا کرتا رہا ہے اور پھر کئی سالوں بعد گزشتہ سال مئی میں دونوں ممالک ایک بار پھر براہ راست آمنے سامنے آئے. تعلقات مزید بگڑتے چلے گئے. اس لیے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے پاک بھارت تعلقات میں آنے والے سالوں میں بہتری آنے کی امید آئی. ہم بات کریں گے کہ 2025 کیسا رہا اور 2026 میں پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، اس کے علاوہ جو پڑوسی ممالک ہیں یا اوور آل سفارتکاری ہے، وہ کیسی رہنی چاہیے. امریکہ میں مقیم مصنف اور دانشور پروفیسر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عباس صاحب، بہت شکریہ آپ شو میں جوائن کرنے کے لیے. اوور آل فارن پالیسی سے پہلے بھارت کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ امکان ہے کہ پاک بھارت معاملات بہتر ہو جائیں، یا نریندر مودی صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں ہے امکان؟ نہیں جی، امکان، اچھائی کا امکان تو ہمیشہ سمجھا جانا چاہیے، اور اس کے آثار اس لیے بھی ہیں کہ گلوبل جو پولیٹکس ہے اور جیو اسٹریٹجی ہے وہ اس طریقے سے چینج ہو رہی ہے. چائنا کا، امریکہ اور چائنا کے تعلقات، ابھی آپ دیکھیے کہ نئی جو امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکومنٹ بھی آیا ہے، اس میں بھی ایک آپ کو کلیئر ڈفرنس نظر آئے گا. تو انڈیا بھی سمجھ رہا ہے، چائنا بھی سمجھ رہا ہے، یہ تمام ممالک سمجھتے ہیں کہ وہ جو پرانا گلوبل پولرائزیشن تھی ویسا نہیں ہوگا. تو
اچھائی کے اس لیے چانسز یا بہتری کے ریلیشن شپ کے اس لیے ہیں کہ دو ممالک اتنے، پاکستان اور ہندوستان، اتنی بڑی ان کی اکنامک کیپیبلٹی ہے، ان کی ڈیفنس کیپیبلٹی ساری دنیا نے دیکھ لی، اور پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے اور پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ بھی ضرب الشمس ہے سب کے سامنے، جس نے پاکستان کو بہت فائدہ دیا. سوال پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اپنی اس کامیابی کو جو اس پچھلے سال میں تھی اس کو کیسے سسٹین کرے گا. میرا خیال میں وہ سسٹینیبل ہوگی صرف تب جب وہ ایک پیسفل ڈائریکشن میں جائے گی، کیونکہ آپ نے جو نئی اپنا پوسچر، ایک نیا ایکوائر کی امپورٹنس، اس امپورٹنس کو سسٹین کو جنگ سے تو مزید نہیں کیا جا سکتا اور نہ تفرقہ بازی سے کیا جا سکتا. یہ تو ایک، اور انڈیا نے یہ بات سمجھی ہے. یہ جے شنکر صاحب کا چل کے آنا، اور بنگلہ دیش میں یہ آپ لوکیشن بھی دیکھیے، میرا خیال ہے خاصا زومانی ہے. پرائم منسٹر مودی نے اپنا ایک پولیٹیکل سائیکل کمپلیٹ کر لیا ہے. وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہیں، وہ بھی پاور لوز کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، اور کانگریس کی طرف دوبارہ لوگ دیکھ رہے ہیں، باقی پارٹیز بھی وہاں پہ بہت سی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2026 کا سال اللہ کرے جب ایک سال بعد آپ بات کریں تو آپ یہ کہیں کہ ایک جنگ تھی، ایک مشکل صورتحال تھی، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان نارملائزیشن کا رشتہ بنا. پس پردہ گفتگو دونوں ملکوں میں جاری ہے، یہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں. لیکن اب اگر ڈپلومیٹس بھی ملیں گے اور اگر بلا وجہ کی کنفرنٹیشن ہوگی، یا یو این بے شمار انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پہ پاکستان اور انڈیا دونوں، پہلے پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا تھا، اب انڈیا نے سمجھا کہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. یہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ایک ایسے گلوبل کمپیٹر کے ساتھ جس کی گلوبل دنیا میں واہ تھی ہر طرف، اس کے ساتھ کمپیٹ کرنا اور اپنی مضبوطی اور سٹیبلٹی اور طاقت کا مظاہرہ کرنا کامیاب طریقے سے، ایک میچور طریقے سے، یہ کامیابی ہے. اس کو اب سسٹین کر کے آگے اچھے ریلیشن شپ کی طرف لے کے چلنا چاہیے. سب اوور آل ظاہر 2025 میں کافی ساری ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بھی ہوئی، پاکستان کے مغرب کے ساتھ تعلقات، دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات، پھر ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں خدشہ رہتا ہے کہ کیا ہوگا مڈل ایسٹ میں، کیا ہوگا پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ، کیا ہوگا. آپ کیسے اسیس کر رہے ہیں آنے والا سال، انفیکٹ جو شروع ہو گیا آج، کہ کس طریقے سے آگے بڑھتا آپ کو نظر آتا ہے؟ شکریہ، یہ اہم سوال ہے. میرا خیال میں سب سے جو ٹربل سم چیلنج ہے پاکستان کے لیے وہ افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ایک بات میں اس میں یہ کہتا چلوں کہ پاکستان کی پرانی پالیسی میں پتہ ہے، ہم نے پراکسیز وار بھی دیکھی، ریجنل پاورز کا ایک عجیب و غریب قسم کا پراکسی وارفیئر بھی دیکھا. اس وقت یہ جو ایک نئی لہر چلی ہے پاکستان میں کہ تحریک طالبان کو افغانستان ہیلپ کر رہا ہے، بالکل ہے، بہت غلط کر رہا ہے، بہت ظلم و ستم کر رہا ہے. پاکستان بھی طالبان کو پہلے مدد کرتا رہا. یہ سب میں ماضی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب یہ جو اکثر پاکستان کے دفاعی اور تجزیہ اور پولیٹیکل اینالسٹ سب کہنا شروع ہو گئے کہ یہ افغانستان تو ہمیشہ سے ہمارا دشمن تھا، یہ تو ہمیشہ سے برے تھے، تو نہ ہمیں مانتے تھے، یہ تو ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ایک ملک جس کے ساتھ آپ کا اتنا لانگ ریلیشن شپ ہے، جہاں ایتھنک ٹائز ہیں آپ کی، آپ ان کے ساتھ ایسی خونی دشمنی بنا لیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے دشمنی، ابھی سسٹینیبل پالیسی ہونی چاہیے، کنسسٹنٹ پالیسی میں کہنا چاہتا تھا ہونی چاہیے. اب آپ نے سوچا ہے کہ طالبان کو ایک سخت رخ دکھائیں گے، اچھا اس سائیکل کو کمپلیٹ کیجئے ضرور. کنسسٹنسی ان پالیسی از ویری امپورٹنٹ، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ بھی جہاں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے، جہاں اتنا تعلق ہے، ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، لوگوں کا تعلق ہے، اس کو اگر آپ نہیں چلائیں گے ساتھ، تو پاکستانی تحریک طالبان تو ٹیررسٹ گروپ ہے، وہ تو ہٹ اینڈ رن پہ بلیو کرتے ہیں. آپ کب تک ان کے ساتھ کتنی لمبی جنگ کریں گے؟ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹی ٹی پی سے صلح کر لیں، لیکن افغان طالبان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جب یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے، افغان طالبان بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں ہم پاکستان اب غصے میں، اور پاکستان ہمارے اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں اور ہماری جو بدماشی میں کہوں گا اس کو برداشت نہیں کر رہا، تو اس کے بعد پاکستان کو ایک ان کو پیس جو ہے ڈیل بھی آفر کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ 2026 میں وہ ایک واپس نارملائزیشن آف ریلیشن شپ ود افغانستان بھی ہو جائے. ایک اس کے علاوہ ڈومیسٹک، دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں، ریجنل پالیسی، گلوبل پالیسی، انگریزی میں ہم کہتے ہیں از اے ریفلیکشن آف یور ڈومیسٹک پالیسی. ڈومیسٹک اسٹیبلٹی، پاکستان ایک جمہوری انسٹیٹیوشنز بھی رکھتا ہے اور ایک دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت زیادہ
असर और रसूख है। एक ये नया एक हाइब्रिड सिस्टम है, इससे स्टेबिलिटी तो कम से कम आनी चाहिए। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स अगर अपने एक दूसरे को दुश्मन समझते रहेंगे और दूसरे को दूसरे बाहर के मुल्कों का एजेंट समझते रहेंगे, तो वो लोकल स्टेबिलिटी जिसकी वजह से रीजनल पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिसी अच्छी बन सकती है, वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये चीजें लिंक्ड हैं, इनको आप ये नहीं कह सकते कि हमने ग्लोबल पावर रीजनल पावर बड़ी जबरदस्त बन गए हम, लिहाजा डोमेस्टिक हम जो यूज ऑफ फोर्स करें, हम अपने हर तरीके से इन्फोर्स करें, वो चल जाएगा। मेरा ख्याल है इन चीजों को आपस में मुताबिकत में होना चाहिए। और सब और ओवरऑल जो इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के ज़रिए सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ, फिर मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो ज़रा बदलती रहना, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान का मिडल ईस्ट में दोबारा असर और रसूख होना। देखिए, बचपन से हम पाकिस्तान में स्कूल में थे, में पढ़ाया जाता था पाकिस्तान इस्लाम का किला है। किला नहीं था, लेकिन चले हम चाहते थे कि बने। अब पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत पोजीशन में आ गया है अपनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से। लेकिन खुदारा वो गलती दोबारा ना करें जो आपने पहले की अफगानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। प्रॉक्सी वॉरफेयर का नतीजा अच्छा तो नहीं निकला। आप दूसरों की प्रॉक्सी वॉर्स का अगर हिस्सा बनेंगे, शायद कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए, लेकिन वो उन जिस तरह यहां पे पिछली दफा सऊदी अरब और ईरान की जंग में शामिल हुए, सेक्टेरियनिज्म का तोहफा मिला। इस वक्त आप लिबिया, यमन, ये बहुत से अफ्रीकन ममालिक हैं, वहां मदद करें, आप उन पे रिकंसिलिएशन के आपका नाम जाना जाए कि आप रिकंसाइल करवाते हैं। आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का अगर नाम आए तो आप क्या कहेंगे? व्हाट पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर। ओमान की तरह नाम होना चाहिए कि हाँ जी, लोगों को मिलाते हैं। अगर आपका नाम होगा कि ये मुख्तलिफ इन ममालिक की मुख्तलिफ फोर्सेस के साथ अपना गठजोड़ कर रहे हैं और कभी एक मुल्क के कैंप में आते हैं, कभी दूसरे के कैंप में जाते हैं, तो आप ना तो इज्जत कमा सकेंगे और ना ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकेंगे। तो ये जाएं, रिलेशनशिप बिल्ड करें। जो आपको इज्जत मिली है हर जगह बड़ी मेजर पीस डील्स में, गजा के बारे में भी पाकिस्तान का अहम रोल हो गया, बहुत अच्छी बात है। हर एक को, हर पाकिस्तानी को या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले को खुश होना चाहिए। पाकिस्तान की जो ग्लोबल इज्जत में इजाफा हुआ है उसको रिकग्नाइज और सैल्यूट कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर उन चीजों में एक हद से ज्यादा इंटरफेरेंस की कोशिश की और हर जगह आपको देखा गया ये कोई नए डील मेकर हैं, ये कोई नया एक ग्रुप है, एक मुल्क है, नया मुल्क तो नहीं, एक नई इनकी पॉलिसी है जो पता नहीं है किस वक्त किसका साथ दें, ये एक अच्छी रेपुटेशन नहीं होगी। इससे पाकिस्तान को बड़ी एहतियात से इस प्रोसेस से गुजरना होगा।